الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ومن تولا، اور جس نے منہ موڑا، وما ارسلناک علیہم حفیظا، بس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر محافظ بنا کر۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پر جب وہ الگ ہوتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات گزارتی ہے ایک جماعت ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو وہ رات گزارتے ہیں۔ فاعرض عنہم، سو اعراض کر لیجئے ان سے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا 11واں رکوع آیت نمبر 80 اور 81 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ اسباق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کا طرز عمل بیان فرمایا تھا کہ جہاد سے کس طرح روگردانی کرتے ہیں اور موت سے کس طرح ڈرتے ہیں، حالانکہ موت نے تو بہر صورت آنا ہے، چاہے کوئی مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جائے، موت بہر صورت اس کو آ کر رہے گی۔ نیز فرمایا منافقین کی حالت یہ ہے، اگر انہیں کوئی خیر ملے، کوئی دنیا کا فائدہ ملے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے مل گیا، لیکن اگر انہیں کوئی تکلیف ملے تو کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ جواب دیا قل کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے،
خیر اور شر سب کس کی طرف سے ہے؟ باقی رسول یہ بتایا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے، خیر ملتی ہے، تو وہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور اگر تمہیں کوئی حالات بدلتے دکھائی دیتے ہیں تو اس میں تمہارے اعمال کا بھی بڑا دخل ہے۔ باقی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے رسول ہیں، اور اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے۔ آج کے سبق میں فرمایا جو اللہ کا سچا رسول ہے اور جس کی رسالت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے، اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ اور سنو، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سب کا ہو سبحان اللہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کہ کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور ارشاد پہلے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے، جو فرماتے ہیں کہ چیزیں 6 ہیں اور اللہ نے 2 جوڑ کر بیان کی ہیں۔ 6 چیزوں کو اس طرح 2 کر کے بیان کیا گویا کہ وہ 3 بن گئی ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ۔ اب یہ بظاہر تو 2 چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، لیکن ان کو اللہ نے ایسا جوڑا ہے کہ ایک بنا دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ یہ 2 چیزیں ایک بن گئی ہیں۔ اسی طرح دوسری 2 چیزیں بھی سن لیجیے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک نماز ہے ایک زکوٰۃ ہے۔ نماز الگ عبادت ہے، زکوٰۃ الگ عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بھی بیان کرتے ہیں ان کو جوڑ کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان 2 کو بھی گویا کہ اللہ نے ایک بنا دیا ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اللہ کہتے ہیں میرا شکر ادا کر اور ماں باپ کی بھی خدمت کر۔ اللہ کی عبادت الگ چیز ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا الگ چیز ہے، اللہ نے ان کو بھی جوڑ کر ایک بنا دیا ہوا ہے۔ تو بارکہ فرماتے ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسی کے اندر ہی کامیابی ہے۔ ومن تولا، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، میرے محبوب ہم نے آپ کو اس پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ مطلب کہ جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا اسے جانے دو، جو مرضی کرتا ہے اس کے ساتھ میں اللہ خود نمٹ لوں گا۔ نعوذ باللہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اور فرمایا جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا اسے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ سورۃ النور میں فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ فرمایا اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے کہ جب اطاعت کی باری آتی ہے تو کھسک جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے، محبت کے دعوے تو بڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے دعوے تو بڑے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی، فرمایا وہاں سے جو لوگ کھسک جانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سو ڈر جائیں وہ لوگ جو میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی آزمائش میں ڈالے گا جس سے نکل نہ سکیں گے، یا اللہ ان کو کوئی دردناک عذاب دے گا جو اس کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من احبنی فقد احب سنتی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے کہو میری سنت سے محبت کرے، میرے طریقے سے محبت کرے۔ اور ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا وددت ان رأینا اخواننا، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، پریشان بھی ہوئے،
عرض کیا ولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، ہم جو آپ کے غلام موجود ہیں، آپ حکم کریں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے، ہم جو موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے دوست ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، اور وہ اس وقت دنیا میں آئیں گے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، نہ میں ان کو دیکھوں گا اور نہ وہ مجھے دیکھیں گے۔ وہ بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے، لیکن اتنا پختہ ایمان لائیں گے ساری کائنات کو تو چھوڑ دیں گے لیکن میری سنت کو نہیں چھوڑیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فطوبی للغرباء، غریب کہتے ہیں عربی میں مسافر کو، اجنبی کو، جس کی کوئی جان پہچان نہ ہو۔ ہم یہاں پہ سارے محلے والے بیٹھے ہیں، ایک بندہ ایسا آ گیا جس کو ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں کون ہے، اس کو کہتے ہیں غریب۔ فطوبی للغرباء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سارے لوگ میری سنتوں کو چھوڑ دیں گے، وہ بیچ میں غریب بن کر میری سنت کو تھام لیں گے، اجنبی بن کر، مسافر بن کر۔ یہ کون ہے جی؟ یہ سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ فرمایا فطوبی للغرباء، جو میرے طریقے پہ یوں ڈٹ جانے والا ہو، اس کو میری طرف سے مبارکباد پیش کر دیجیے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقد اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جو پھر گیا پیغمبر کی اطاعت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، سو ہم نے آپ کو ان پر حفیظ بنا کر، نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا کام تو ہے دعوت دینا، امت کا کام ہے آپ کی اطاعت کرنا، آپ کا کام ہے میرا حکم پہنچا دینا، امت کا کام ہے اس حکم کے اوپر عمل کرنا۔ اس لیے فما ارسلناک علیہم حفیظا، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے۔ جب آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ جانے اور پھر میں اللہ تعالیٰ جانوں۔ اور آگے منافقین کی حالت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھاگتے ہیں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے تو ہیں اطاعت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کی دم تو بڑے بھرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا 28ویں پارے میں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اوپر سے رسول مانتے ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے پھر نبی کو رسول نہیں مانتے، اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں، دم میرے نبی کا بھرتے ہیں۔ اور میں کہتے تو ہیں اطاعت، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ راتوں کو دیکھو کس عمل میں گزر رہی ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ جدا ہوتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات گزارتی ہے ایک جماعت ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہوتا ہے راتوں کو اللہ کی عبادت کرو، اور ان کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ راتوں کو مشورے کرنا مسلمانوں کے خلاف، سازشیں تیار کرنا۔ اسی طرح رات کے وقت اکثر گناہ ہوتے ہیں، چوری چکاری کرنے والے اور بدکاریاں کرنے والے اور دیگر غلط گناہ کرنے والے بجائے دن کے رات کو زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دعویٰ ہے میرے نبی کی اطاعت کا، اور اپنی راتوں کو تو دیکھو کیسی گزر رہی ہیں۔ اللہ، اور آج کل کے اس دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں،
رات کو جناب اور کچھ ہو نہ ہو، وہ فوش فلمیں تو دیکھی جاتی ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو غم تو رات کو دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ حدیث میں نے پہلے آپ کو سنائی، خصوصاً نوجوان طبقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تموتون کما تنامون، جیسے تم سوتے ہو ایسے ہی تم مرو گے۔ ہم چاہتے تو ہیں ہم میں سے ہر ایک بندہ اللہ کرے جی سجدے میں موت آئے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات کو سوتے وقت دیکھا کرو دن کا خاتمہ کیسا ہو رہا ہے تمہارا۔ اگر رات کو جناب تم فلمیں دیکھتے دیکھتے سو گئے، رات کو جناب تم گن دیکھتے دیکھتے تمہاری آنکھ لگ گئی اور چاہتے ہو کہ موت سجدے میں آئے، ورنہ نہ، انکم تموتون کما تنامون، جیسے سوتے ہو ایسے ہی موت بھی آئے گی۔ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، سنبھلنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور جیسے تم رات کو غلط پروگرام اگر کسی کے خلاف بنایا ہے، کسی کے مال لوٹنا ہے، کسی کی عزت لوٹنی ہے، اگر کوئی ایسا پروگرام بنایا ہے، ایسے ہی موت بھی آئے گی، ایسے ہی موت بھی آئے گی، اور ایسے ہی رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہماری بری موت سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بری موت کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی والی موت۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے مہمان بن کر، ایک ہوں گے مجرم بن کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقولون، دعوے نبی کی محبت کی ہیں لیکن راتوں کو دیکھو کیسے گزر رہی ہیں، رات ایسے گزر رہی ہے جو میرے نبی نے تو ایسی رات گزارنے کا حکم نہیں دیا، میرے نبی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں وہ بھی تو دیکھو نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بستر پر آئے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے، وہ فرمانے لگے لیٹنے میں کیا رکھا ہے، میں اپنے رب کی عبادت کروں، اور پھر وضو فرمایا اور لگے رب کی عبادت کرنے میں، رات ختم ہو گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ختم نہ ہوئی اور روتے رہے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سینہ مبارک سے ایسے آوازیں آتی تھیں جیسے ہنڈیا کے اگلنے سے آوازیں آتی ہیں۔ اور میں نے ایک دن کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے بخشش کا، آپ کو معصوم بنایا ہے، اگر بالفرض والمحال کوئی غلطی بھی ہوگی تو اللہ نے پہلے معافی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اتنی مشقتیں، اتنا رونا دھونا کیوں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے اتنے کرم کیے ہیں میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ نبی کی راتیں دیکھیں اور امتیوں کی راتیں دیکھیں، نبی کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں اور امتیوں کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میرے محبوب آپ پر ہم نے تہجد کی نماز بھی لازم کی ہے، اٹھیے رات کو، ہم نے آپ کو مقام محمود عطا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اللہ کا حکم 5 نمازوں کا پہنچایا، لیکن خود 6 نمازیں پکی پڑھ کر دکھائیں، کبھی نہیں چھوڑی۔ نبی کی راتیں کیسی اور امتی کی راتیں کیسی؟ دعویٰ ہے عشق رسول کا، اور راتیں گزر رہی ہیں بدکاریوں میں، راتیں گزر رہی ہیں چوری چکاریوں میں، راتیں گزر رہی ہیں منافقانہ رویوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان رویوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ رات گزارتے ہیں۔ مت سمجھیے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں، اگر کوئی نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور آگے اللہ فرماتے ہیں فاعرض عنہم، تسلی دیتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب سو آپ اعراض کر لیں، ان سے منہ موڑ لیں، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے رونے کی، آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھیں اپنے اللہ پر۔ بھروسہ کس پر رکھیں؟
آپ کا بھروسہ اللہ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ذات پر یقین رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی، میں اللہ آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے فرمایا میری ذات پر یقین اور بھروسہ رکھو۔ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں گی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سو اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا، اور جس نے منہ موڑ لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، سو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر نگران بنا کر، ویقولون طاعۃ، اور وہ کہتے تو ہیں اطاعت، لیکن فاذا برزوا من عندک، پس جب الگ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، بیت طائفۃ منہم، رات گزارتی ہے ایک جماعت ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو وہ رات گزارتے ہیں، فاعرض عنہم، سو اعراض کر لیجیے ان سے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور